بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، محمد اسلم صاحب بنارس سے، ان کا سوال یہ ہے کہ جب آج میرے درمیان قرآن شریف بھی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے محمد اسلم بنارسی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا ہے، جبکہ اس موضوع کے اوپر ہمارے اکابرین علماء کرام کی تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام اس موضوع کے اوپر تفصیل سے کتابیں بھی لکھی ہیں، اصول فقہ اور بہت ساری کتابیں اس موضوع کے اوپر۔ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے مقدمے کے اندر آسان اصول فقہ اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود محمد اسلم بنارسی یہ سوال کر رہے ہیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے، فقہ ہے کیا چیز؟ میرے دوستو، یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی ڈاکٹر سے سوال کرے کہ ڈاکٹر صاحب، جسم کے اندر لال خون تو ہے ہی، پھر وائٹ خون کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وائٹ خون ہے ہی تو پھر یلو خون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تین خون کی کیا ضرورت ہے جسم کے اندر؟ صرف لال خون رہے تو کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بالکل دیوانے ہیں، کلینک سے باہر کرو اسے۔ میرے بھائی، لال خون کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور جو وائٹ خون ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور اسی طرح جو یلو خون ہے جسم کے اندر اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ۔ قرآن اپنی جگہ پہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور فقہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس سوال کا جواب میں لمحوں میں دے دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی تمہیدی باتیں سامنے آ جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو تفصیل بیان کیا ہے، میں اسی کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور فقہ کیا چیز ہے ایک ہماگیر موضوع ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر قلم اٹھائے ہیں اور بہت سارے ورق کو سیاہ کر ڈالے ہیں۔ آپ تفصیلات دیکھیے، اصول فقہ کی کتاب ہی کے نام ہے، وہاں پہ پوری تفصیل آپ کو ملیں گے۔ میرے دوستوں، آئیے تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائے، پھر میں اس بھائی صاحب کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی یہودی سے یا نصرانی سے کہے کہ ہم تورات اور انجیل اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ کتاب ناقص ہے، اور قرآن شریف ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن شریف کامل ہے، مکمل کتاب ہے، اور تورات اور انجیل آج کے زمانے کے حساب سے ناقص ہے۔ جس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تو اس کی امت کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے وہ کتاب کامل تھی، لیکن آج کے زمانے کے حساب سے وہ کتاب ناقص ہے، اور مکمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے۔ ہم یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، آپ قرآن شریف کو افضل قرار دے رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر رکوع کرتے تھے تو پورے انجیل کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کہیں پہ یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکوع کے اندر کیا تسبیح پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سجدے کے اندر جاتے تھے تو سجدے کے اندر وہ کیا پڑھتے تھے؟ تورات کے اندر نہیں ہے، پوری تورات آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور ہماری شریعت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر قرآن نازل ہوئی، تو اس قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے ہماری شریعت کے اندر موجود ہے، اور تا قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی
رکوع کے اندر کیا پڑھتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، سجدے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، پوری تفصیلات موجود ہے، اور یہ تفصیلات تا قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف کامل ہے اور توریت اور انجیل آج کے حساب سے ناقص ہے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں، اگر افضل ہونے کی یہ چیزیں ہیں اور یہ دلیل ہے قرآن کی افضل ہونے کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں۔ مثلا وہ یہ سوال کرتے ہیں یہود و نصارہ عام کے قرآن کے اوپر اور عام کی شریعت کے اوپر، عام کے اسلام کے اوپر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 کا لفظ تمہارے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہو، اس 2 رکعت کا تذکرہ تمہارے قرآن میں موجود نہیں ہے، اور تم نماز پڑھتے ہو اور اس طرح پڑھو گے جس طرح آج تم لوگ پڑھتے ہو، اس کی پوری تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جس طرح تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تورات اور انجیل ناقص کتاب ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے، اسی طرح قرآن شریف بھی ناقص کتاب ہے، تو تم قرآن شریف کو بھی پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ نہیں، قرآن شریف کامل کتاب ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، کیونکہ قرآن ایک متن ہے اور اس کی تشریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر قرآن شریف کے اندر کوئی مسئلے نہیں ہیں اور اس مسئلے کے دلائل موجود نہیں ہیں، تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح اگر قرآن کے اندر کوئی مسئلے نہیں ملے تو ہم احادیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو نکالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ انجیل کامل کتاب ہے، لیکن انجیل کی جو تشریحات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی تشریح کی، وہ آج موجود نہیں ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ تورات کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے آج کے زمانے کے حساب سے، اگر مان لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی جو تشریح کی ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی جو تشریح کی ہے، جو معنی بتائے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھا اور تا قیامت تک موجود رہیں گے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ قرآن کے اندر نہ ملے تو ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کامل کتاب ہے اور توریت اور انجیل آج کے زمانے کے حساب سے ناقص ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور توریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امت کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ دوسرا سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو تمہارے قرآن کے اندر بھی نہیں ہے اور تمہارے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل تم لوگ فون کے اوپر نکاح کر لیتے ہو، لڑکی یہاں پہ ہے اور لڑکا کہیں اور کا ہے، اور کافی فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، ادھر سے بھی وکیل ہے اور ادھر سے بھی وکیل ہے، اور فون کے اوپر نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اس کی تشریح نہ تو قرآن کے اندر ہے اور نہ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ فون کے اوپر نکاح جو ہوتا ہے اور جو کرتے ہیں یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کی تشریحات نہ تو قرآن میں ہے اور نہ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں، اور اس کا اعتراض ہے۔ اور آگے وہ اس طرح کے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور لوگ روزے کی حالت میں ہیں اور حالت بگڑتی چلی گئی اور گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لینا پڑے گا۔ اب وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم مفتی صاحب سے پہلے مسئلہ پوچھیں گے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لیے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا تذکرہ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ محمد اسلم صاحب بنارس سے جو سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے فقہ کی، آپ جواب دیجئے، کیا جواب دیں گے آپ؟ یہود و نصارہ کا سوال ہے یہ۔ یہود و نصارہ آگے سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہارے امام صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں اور امام صاحب کی آواز براہ راست پیچھے مقتدیوں کو نہیں پہنچتی ہے اور وہ مائک کے ذریعے سے پہنچتی ہے، براہ راست نہ پہنچے اور مائک کے ذریعے سے پیچھے آواز پہنچ رہی ہے تو وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہ تو تمہارے قرآن میں ہے اور نہ تو تمہارے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر ہم فقہ کو ہٹا دیں؟ میری بات اچھی طرح ذہن نشی کریں آپ اور ذہن کے دریچے کو کھولیں۔ یہود و نصارہ کا سوال ہے کہ اگر تمہارا باپ بیمار پڑ جائے اور اسے ایک باٹل خون کی ضرورت پڑے، ڈاکٹر صاحب کہیں آنن فانن خون لے کر کے آؤ، تمہارے ابو کی جان بچانی ہے، اسے آنن فان آپریشن کرنا پڑے گا، خون کی ضرورت ہے اور خون لے کر کے آؤ۔ اب اگر کسی کو خون دینا اور کسی کا خون کو چڑھانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہ تو تمہارے قرآن میں ہے نہ تو تمہارے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر آپ فقہ کو نکال دیں گے تو، اور فقہ کی ضرورت اور اہمیت سے انکار کر دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ میرے دوستو، ان کا سوال اس طرح کی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر لوگ پیوند کاری کرتے ہیں، یہاں کی گوشت نکال کر کے اور یہاں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اس طرح جو پیوند کاری کرتے ہیں اس کا جواز، اس کا حکم نہ تو تمہارے قرآن کے اندر ہے نہ تو تمہارے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ تم کیا جواب دو گے اس کا؟ بتاؤ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس طرح کے سوالات کر کے کبھی بھی امت کو گمراہ نہ کریں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے اور اس کے اوپر محنت کر کے قرآن و احادیث سے فقہ کو نکالا ہے۔ ہم یہ کہیں گے یہود و نصارہ سے کہ نہیں، ہمارا قرآن جو ہے کامل ہے اور قرآن اور احادیث کے اندر ان تمام مسئلے کا حل موجود ہے۔ وہ کیسے موجود ہے؟ قرآن شریف کے اندر کسی بھی مسئلے کو بتایا گیا ہے کھلم کھلا، اور بعض مسائل کو تشریح کے ساتھ بتایا ہے اور بعض مسائل نہیں بتائے ہیں، لیکن مسائل کو ہم کیسے بیان کریں گے اس کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر اس مسائل کو ہم کیسے بیان کریں گے اس کے لیے قرآن نے کچھ اصول دیے ہیں اور کچھ اصول احادیث کے اندر بھی ہے۔ اور وہ اصول کتنے ہیں میرے دوستو؟ ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین علماء کرام نے قرآن شریف سے اس اصول اور گرامر کو نکالا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، چاہے وہ جدید مسائل ہو، نئے مسائل ہو، یا تا قیامت تک جتنے بھی مسائل آ جائیں، تو اس مسائل کو تم قرآن کے اندر ڈھونڈو، قرآن کے اندر دیکھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر نہ ملے تو اب کیا کریں گے ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ فرمایا اگر کوئی مسئلہ قرآن کے اندر نہ ملے تو پھر تم آ جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تمام احادیث کے ذخیرے کو دیکھنا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معنی اور تشریح بتائے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا. قرآن نے بتایا ہے اور فرمایا کہ اگر سنت رسول سے وہ مسئلہ ثابت نہ ہو تو اب ہم کیا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول اور گرامر بتایا کہ اس اصول کے تحت اس مسئلے کو تم بیان کرو گے. چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر مسئلے نہ ملے تو پھر اجماع امت کی طرف جانا. اور اجماع امت کا جو اصول ہے قرآن شریف کی اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ تین چیزوں کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. ایک تو قرآن اور دوسرا سنت, تیسرا اجماع امت. تین دلائل ہو گئے. چوتھی دلائل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. دیکھیے سورہ لقمان کو. فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر بھی نہ ملے, احادیث رسول سنت رسول کے اندر بھی نہ ملے, اجماع امت کے اندر بھی نہ ملے تو پھر قیاس شرعی کی طرف جانا. اور اس چار دلائل کو حجت قرار دیا اور چاروں کو قرآن شریف سے ثابت کیا. یہ چار آیتیں ہیں. ایک آیت بتا رہی ہے قرآن میں تلاش کرنا اور ایک آیت بتا رہی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا اور ایک آیت بتا رہی ہے کہ اجماع امت سے بیان کرنا. اور فرمایا ان تینوں میں اگر نہ ملے تو قیاس شرعی. لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہی ہیں, قرآن قرآن ہے, اور سنت رسول یہ بھی سمجھتے ہیں, اور اجماع امت یعنی کسی مسئلے کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے, یعنی علماء امت جو ہمارے اکابرین علماء کرام ہیں ان علماء کرام کے کسی بات کے اوپر اجماع ہو جانا, متفق ہو جانا, وہ بھی ایک حجت شرعی ہے. فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر قیاس شرعی. یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ قیاس شرعی آخر کہتے کسے ہیں. اس کی مثال ہمارے اکابرین علماء کرام نے دیا ہے اور ہمارے اساتذہ کرام نے دیا ہے. فرمایا ہے کہ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ جائیں تو تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں, جھڑکنا نہیں, اوف تک بھی نہ کہنا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے ماں باپ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم اسے ڈانٹنا نہیں. بڑھاپے کو عمر ہے, ہو جاتے ہیں صاحبان, کوئی چیز ہو جاتی ہے, بوڑھے ہو گئے, بوڑھے اور بچے دونوں برابر ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں اور اوف تک نہیں کہنا. ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اولاد کو کیوں دیا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس لیے دیا ہے کہ اگر اولاد باپ کو ڈانٹے گا تو باپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی, اور اگر باپ کو جھڑکیاں دے گا تو دل ٹوٹے گا, اور اوف کہے گا اولاد تو دل ٹوٹے گا. فرمایا کہ جب یہاں پہ دل ٹوٹنا کیوں جو ہے نا, کیوں یہ ٹرننگ پوائنٹ کیوں اللہ نے منع فرمایا کہ ڈانٹنا نہیں, اوف تک نہیں کہنا, اس وجہ سے کہ باپ کا دل نہ ٹوٹے. اب ایک صاحب آئے اور آ کر کے مولوی صاحب کے پاس کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہو گیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے. اب امام صاحب اس کے بیٹے کو بلایا, بیٹا بھی تھوڑا پڑھا لکھا تھا, بیٹا آیا اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے ابو کو گھر سے کیوں نکالے.
اس عمر میں نکالنے کا ہے، اس کو تو گھر میں رکھ کر کے ان کی خدمت کرنے کا ہے۔ اس کے بیٹا نے کہا رہا ہے کہ امام صاحب اگر اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہے کہ باپ کو گھر سے نکالنا اللہ نے منع فرمایا ہے تو مجھے بتا دیں۔ محمد اسلم صاحب بنارس سے، اب آپ بتائیے کہ قرآن شریف کے اندر کہیں پہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا؟ بتائیے آپ۔ ماں باپ کو ڈنڈے نہ لگانا قرآن میں کہیں منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا ہے۔ اب وہ ان کا بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا، الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک پڑھیں گے، کہیں یہ آیت آئے گی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ امام صاحب پڑھے لکھے ہیں، عالم آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن شریف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ کو ڈانٹنا نہیں، تم اپنے باپ کو اوف تک نہیں کہنا، یہ کیوں منع کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے منع کیا ہے تاکہ تمہارے باپ کا دل نہ ٹوٹے، تمہاری ماں کا دل نہ ٹوٹے، اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ اس کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ اب اگر تم اپنے باپ کو گھر سے نکالو گے تو کیا تمہارے ماں باپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ کہاں ٹوٹے گا۔ تو جو مسئلہ قرآن کے اندر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا اسی مسئلے کو نظیر وہاں پہ مل گیا، مثالیں وہاں پہ مل گئی، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اسی مسئلے کو یہاں پہ فٹ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس شرعی۔ یہ ایک مثال قرآن سے ایسے کئی مثالیں ہیں، اور ایک مثال احادیث کے اندر جو ہمارے استاذ کرام اور ہمارے اکابرین و علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ احادیث کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہے۔ قیاس شرعی کا کس طرح، یعنی قرآن کے اندر کوئی نظیر مل جائے، احادیث کے اندر کوئی نظیر مل جائے اور کوئی مثالیں مل جائے، اور وہاں پہ جو وجہ ہے اور کیوں کا جو لفظ ہے اور اس مسئلے کو یہاں پہ لا کر کے فٹ کرنا، اس کو بولتے ہیں قیاس شرعی۔ بغداد کے اندر ہمارے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ بغداد کے اندر ایک فقیر رہا کرتے تھے، ابو سعود، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اور وہاں تو علماء کرام کا گڑھ بھی رہا ہے، بغداد کے اندر اسلام کا گڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پہ مسئلہ آیا، مسئلہ یہ آیا کہ جو فوت شدہ عورتوں کو غسل دیتی ہے، غسال جو ہوتے ہیں نا، تو عورتوں کو غسل دینے والی عورتیں ہی رہتی ہے، کوئی مرد تو غسل نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو غسل دیتے ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں کس طرح غسل دینا ہے، اور ایک اناری آدمی اگر غسل دینے لگے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے گاؤں، سماج اور محلے کے اندر کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو فوت شدہ عورتوں کو غسل دیتی ہے۔ تو بغداد کے اندر بھی ایسی عورتیں موجود تھی جو فوت شدہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور جو عورت غسل دیا کرتی تھی اس کا وجود پاک ناپاک ہو گیا، یعنی ہر مہینے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے عورتوں کے اندر، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی جو غسل دینے والی ہے، اور میت سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی اور غسل دینے کے لیے تیار نہیں، ہم کو نہیں آتا، ہم کو نہیں آتا، حالانکہ یہ سیکھنی چاہیے۔ حضرات محترم، میرے دوست، یہاں پہ مسئلہ یہ آیا اور لوگ محدثین کے پاس پہنچے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ عورت غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے جبکہ ان کا وجود ناپاک ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ احادیث کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے وہ غسل دے ہی نہیں سکتی، وہ ناپاک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ناپاک رہے، کچھ بھی رہے، لیکن یہاں تو غسل دینا ہے، اس کو دفن تو کرنا ہے، یہاں پہ تو ضرورت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تم فقیہ کے پاس چلے جاؤ، تم مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ مسائل بتائیں گے آپ کو۔ میرے دوستو، تمام لوگ فقیہ ابو سعود کے پاس پہنچے، اور جو اس زمانے کے اندر اور علماء کرام تھے، محدثین تھے، وہ بھی پہنچے وہاں پہ،
اور پہنچنے کے بعد اس سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے آنن فانن کہہ دیا, کہا ہاں غسل دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں حدیث کے اندر ہے. اب دیکھیے فقیہ کی جو نظر, مفتی صاحب کی جو نظر ہوتی ہے, وہ آپ کے ناخن کو دیکھیں گے تو آپ کے 7 خاندانوں تک پوری چیزوں کو بیان کر دیں گے. اس کو ایسے ویسے آپ ہلکے میں مت لیا کیجئے, آپ کے چہرے کو پڑھیں گے. وہ ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جو بہت بڑے فقیہ تھے اور مفتی تھے, وہ انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر اس کی نظیر موجود ہے. فرمایا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے, اعتکاف کی حالت میں تھے مسجد نبوی کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال یہ آیا کہ ہم سروں کو تھوڑا پانی سے دھو لیں. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا گھر اور مسجد نبوی دونوں بازو بازو میں ہے, ایک ہی دیوار ہے, اور ادھر سے کھڑکی بھی کھلتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اور اپنے سر مبارک یوں ایسے کر دیے, اور ادھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پانی سے دھو رہی تھی, وَأَنَا حَائِزٌ, اور میں حیض سے تھی. ابو سعود رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ناپاک ہے اور اس حالت میں نبوت کے سر مبارک کو دھو سکتی ہے وہ, تو آج یہ عورت جن کا وجود ناپاک ہے تو اسی ناپاکی کی حالت میں فوت شدہ عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے. اب دیکھیے وہاں پہ نظیر ملا, مثالیں ملی, اور وہاں جو مسئلہ تھا اس مسائل کو لا کر کے یہاں پہ فٹ کر دیا. اس کو بولتے ہیں قیاس شرعی. سمجھ گئے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس دلائل کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں. لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ہے اور احادیث ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے عوام الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور علماء کرام اس کو ممبر و محراب کے اوپر کلم کلا بولے وہ, اور عوام الناس کو بتائے, امت محمدیہ کو بتائے, خاص کر کے وہ علماء کرام جو ممبر و محراب کی زینت بنے ہوئے ہیں, ان کو وہ علماء کرام امت کو بتائیں کہ میرے بھائی جو دلائل ہیں مسئلے کو جو بیان کیے جاتے ہیں, پہلے قرآن سے, اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول میں, اگر وہاں پہ بھی نہ ملے تو اجماع امت کے اندر, اور وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر قیاس شرعی. سمجھ گئے ہوں گے قیاس شرعی. اب آئیے یہی 4 چیزیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, آپ آسان اصول تفسیر کا مطالعہ کریں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو ابھی مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں اور میرے اساتذہ کرام بھی ہیں, ان کی کتاب ہے آسان اصول فقہ. اس کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے کہ فقہ کیا چیز ہے اور فقہ کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے, اور اس موضوع کے اوپر حضرت کی اور کتابیں بھی موجود ہے. عام تفصیلات وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کے اندر بھیج رہے ہیں. جیسے کہ کبھی کبھی استاد شاگرد کو بھیجتے ہیں فلاں علاقے کے اندر جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے کام کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بطور معلم, بطور قاضی, بطور گورنر کے معاذ بھیجا, اور جب وہ جانے لگے پھر بلایا اور کہا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو صحیح, لیکن تم مسائل بیان کیسے کرو گے؟ اگر کوئی مسئلہ آ جائے, لوگ پوچھنے کے لیے آئیں, تو تم بتاؤ گے کیسے؟ ذرا میرے سامنے بیان کرو تم. میرے دوست حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ مسائل پوچھیں گے تو میں قرآن سے بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلم تجد. وہاں احادیث کے اندر الفاظ ہے, اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو فلم یکن نہیں کہا کہ اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو. فلم یکن کے مسئلے میننگ الگ ہے اور فلم تجد کا میننگ الگ ہے.
فرمایا کہ تجھے اگر نہ ملے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو مسئلے کا دلائل وہاں پہ نہ ملے لیکن کسی اور عالم کو ملے، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم تجد، اے معاذ اگر تجھے نہ ملے قرآن کے اندر تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت رسول سے جواب دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول کے اندر بھی مسئلے نہ ملے تو اب کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہدوا بالرائے، میں اجتہاد کروں گا۔ دیکھیے آ گیا، تین دلائل آ گئے، پہلے قرآن سے اور اس کے بعد سنت رسول سے اور اس کے بعد اجماع امت۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ یہ تین مسئلے آئے، اور چوتھا مسئلہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کسی ایک گمراہی کے اوپر جمع ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث سے معلوم ہوا قرآن بھی سنت بھی اور قیاس شرعی بھی اجتہاد کریں گے وہ۔ اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم یہ ہوا کہ کہا انہوں نے اجتہدوا بالرائے، کیا فرمایا ان اللہ لا یجمع، کہ پوری امت کسی ایک گمراہی کے اوپر جمع ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو چار باتیں قرآن سے معلوم ہوا اور چار باتیں احادیث سے معلوم ہوا یا نہیں معلوم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں، پوری تفصیلات یہاں پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ چار آیتیں قرآن کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے بتایا، اور اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اب آئیے آپ دیکھیں کہ فقہ کیا چیز ہے۔ اتنی تمہید کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے فقہ کیا ہے۔ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے آپ، کیا قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اب فقہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ اندازہ کر لیجئے۔ اب ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو اور یہ چار دلائل میں سے کسی دلائل سے حل نہ ہوتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تا قیامت تک جتنے بھی مسائل آئیں گے اور جتنی بھی چیزیں آئیں گے، نئے مسئلے، ان تمام مسائل کو انہی چار چیزوں کے ذریعے سے ہمارے علماء کرام مسائل کو نکالتے رہیں گے اور مسائل کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فقہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اگر فقہ کو ہم نہیں مانیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کا جو جواب ہے وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات یہود و نصارہ کے ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے فقہ کا ماننا ضروری ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیے ہوں گے کہ فقہ قرآن سے ہی ہے۔ فقہ کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہی ہے۔ فقہ کا ثبوت قرآن سے ہے، احادیث سے ہی ہے۔ اگر آپ فقہ کو ایک طرف نکال دیں گے تو ایسے بہت سارے مسائل آئیں گے جس کا حل کرنا اور جس کا جواب دینا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ امت کے اندر الجھن مت پھیلائیں اور امت الجھن کا شکار نہ ہو۔ اگر اس طرح کے مسائل آ جائیں تو اس موضوع کے اوپر ہمارے علماء کرام کے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں، یا نہیں تو جو مستند عالم ہوتے ہیں اس مسئلے کو ان کی طرف موڑ دیا کریں۔ اگر آپ آپس ہی میں سوال جواب کرنے لگیں گے تو آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں۔
اور علم نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ علماء کرام کی طرف بھی نہیں موڑ رہے ہیں. آپ خود سے چاہتے ہیں کہ ہم بقرات بن جائیں, خود سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم قابل بن جائیں, عالم بن جائیں, جبکہ آپ ہیں نہیں. یہود و نصارہ کا سوال کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے, وہ اپنی طرف کھینچ لیں گے آپ کو, اور اس طرح سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور ایسے بہت سارے لوگ یہود و نصارہ بہت سارے اپارٹمنٹ کے اندر اور بہت سارے گھروں کے اندر جاتے ہیں, اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو الجھن کا شکار بناتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن ناقص ہے, ہمارا جو توریت اور انجیل ہے اور وہ کامل ہے, اس کتاب کو پڑھو, قرآن کے اندر یہ مسئلے ہیں نہیں ہیں, احادیث کے اندر دیکھو یہ مسئلے ہیں نہیں ہیں. اس طرح لوگ الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح کے اگر کوئی بھی سوالات آ جائے تو آپ اسے علماء کرام کی طرف موڑ دیں, اور علماء کرام ان کو اچھی طرح سے جواب دیں گے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. آپ ایک مسئلے کو مثال کے اندر سمجھیں. آپ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, بس صرف 1 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں. آپ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ثبوت کہاں سے ہے؟ نماز فرض ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں نماز کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن ہے. نماز فرض ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. نماز فرض ہے. اب آگے چلیے. اب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں, اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک. یہ تو قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اس کا ثبوت کہاں پہ ہے؟ اس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت رسول سے ثابت ہے. اب یہ ہو گیا. اب امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اللہ اکبر, کہتے ہیں نا, اور مقتدی جو پیچھے ہیں وہ کہیں گے آہستہ سے, کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد ہی نا تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھتے ہیں. امام صاحب کہیں گے زور سے اللہ اکبر, اور مقتدی کہیں گے آہستہ سے اللہ اکبر. آپ بتائیے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیجئے, آپ پورے تمام احادیث کی کتابوں کو دیکھ لیجئے, کہیں پہ آپ کا اس کا ثبوت نہیں ملے گا. تو کہاں سے ثبوت ملے گا؟ اس کے اوپر علماء کی اجماع ہے, اجماع امت ہے کہ امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے اور پیچھے مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے. یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ اجماع امت سے. یہ مسئلہ ہو گیا. اب اگر بھول سے امام صاحب بجائے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے کے آہستہ سے کہہ دیا اللہ اکبر, بھول سے, اب بتائیے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا, امام صاحب کو تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے بولنا تھا لیکن وہ آہستہ آواز سے بول دیے, نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو قرآن سے بھی نہیں تھا, سنت رسول سے بھی نہیں تھا, بلکہ مستحب عمل تھا, اجماع امت تھی. تو نماز ہو جائے گی. کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قیاس شرعی کے ذریعے سے ثابت ہے. اگر آپ یہ 4 چیزوں کو نہ مانیں اور فقہ کو نہ مانیں تو یہ جو نماز 1 رکعت جو مکمل پڑھتے ہیں یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے میرے دوستو, فقہ کی شدید ضرورت ہے, مفتی کی شدید ضرورت ہے, فقیہ کی شدید ضرورت ہے. قرآن بھی کامل ہے اور ہماری شریعت بھی کامل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تا قیامت تک موجود رہیں گے, اور یہود و نصارہ کی جو شریعت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. میرے دوستو, اور بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کا حل کرنا جب تک آپ فقہ کو نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے حل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح کے عوام الناس کے درمیان بہت سارے مسائل آئیں گے, آپ ان کو علماء کرام کی طرف موڑ دیا کیجیے. ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے علماء کرام ہیں کہ اگر ان کو آپ بیٹھا دیں کسی مسند کے اوپر
الحمدللہ سے لے کر کہ والناس تک پوری تشریح کر دیں گے وہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ایسے علماء کرام آج بھی موجود ہیں، ہم ان کی قدر کریں اور علماء کرام کے پاس مسئلے کو لے کر کے جائیں اور ان سے پوچھیں، اپنے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ فقہ کیا چیز ہے، فقہ کسے کہتے ہیں. تو اب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن اور احادیث، سنت اور اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام کیا ہے؟ فقہ. اسے ثابت ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اور فقہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کی آج ضرورت بھی ہے. اور علماء کرام سے آپ پوچھتے رہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.